بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ ناظرین، چھٹا پارہ یہ دو صورتوں کے اوپر مشتمل ہے، جس میں سورہ نساء کی بقیہ آیات ہیں اور اس کے دوسرے حصے کے اندر سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ نساء کے اندر جو مضامین ہیں اس میں سے جو سب سے پہلا مضمون ہے اس میں اللہ رب العزت نے برائی کی تشہیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب یہ بری بات کیا ہے تو اس کے بارے میں دو اقوال ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس میں سے پہلا قول تو یہ ہے کہ بری بات سے مراد ہے گالی دینا، یعنی کسی کو گالی دینا یہ بری بات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کسی کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دینا، کسی کا کوئی راز تھا تو اس کو بیان کر دینا، جیسا کہ غیبت ہے، چغلی ہے، تو یہ بھی بری بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو منع فرمایا ہے کہ برائی کی تشہیر نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر اس کا جو دوسرا مضمون ہے اس میں یہود کے ایک مطالبے کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہود کے ساتھ یہ مخاصمے کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، اور ایک اس کے ساتھ اور تھا فخاص بن عزورہ۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ہمارے پاس یکبارگی سے کتاب لے کر آئیے، یعنی قرآن۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک یہ 22-23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے نجمن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ تو انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مطالبہ رکھ دیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر یہ یکبارگی سے ہمارے اوپر قرآن لے کر آئیے، یعنی ہمارے سامنے قرآن کی پوری کتاب لے آئیے، اچانک سے ایک دم سے کتاب ہماری اکٹھی لے کر آئیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ مطالبہ لے کر آئے تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک کے اندر آیت نمبر 153 کے اندر ارشاد فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کر دی جائے۔ اور وہ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح تورات نازل ہوئی اور جس طرح انجیل آئی اور جس طرح دیگر جو صحائف تھے انبیاء کے اوپر یکبارگی سے آ جاتے، تو یہ چاہ رہے تھے کہ اکٹھے آ جائے۔ اور یہ بھی یہ کوئی اس طرح اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے یہ ان کا یہ عمل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ عطا فرمایا کہ محبوب اگر یہ آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا مطالبہ تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، کہ اے موسیٰ میں خدا دکھاؤ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، اور آج جو ہے یہ آپ سے کتاب کی یکبارگی سے نزول کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت کے عتاب نے ان کو آ لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کا ایک اور جرم تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے 40 روز کے لیے، تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لی، اور اس کے بعد پھر یہ سود کو حلال قرار دینے کی کوششیں کرتے رہے۔ یہ اہل کتاب، یہ یہودیوں کی بات آ رہی ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے نصارہ کی مذمت کی ہے، عیسائیوں کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے، یعنی ان کی شان اور عظمت کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کے بارے میں اتنے غلو کا شکار ہو گئے کہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ وہ 3 اقانیم کا مجموعہ ہے، اس میں سے جو ہے نا اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کے لیے حکم نازل کیا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب اللہ کے دین کے بارے میں غلو کا شکار نہ ہو جاؤ، اور اللہ کے بارے میں نہ کہو مگر حق کی بات۔
تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا ایک کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے کا جو اگلا مضمون ہے وہ ہے کلالہ، یعنی کلالہ کا تذکرہ ہے۔ کلالہ سے مراد ایسا شخص ہے جس کا نہ باپ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی والدین میں سے کوئی موجود ہو اور نہ ہی اس کی اولاد میں سے کوئی موجود ہو، تو اس بندے کی جائیداد وہ تقسیم کیسے ہوگی۔ پھر سورہ مائدہ اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ مائدہ کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے وعدے کی پابندی۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عقد کو پورا کرو۔ اور اس کے بعد پھر حرام سے ممانعت کا تذکرہ اس پارے کے اندر آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ مردار کا گوشت وہ حرام قرار دیا ہے، خون تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور خنزیر کا گوشت وہ بھی تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کر دیا جائے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اور اس کے اوپر ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں، وما اہل لغیر اللہ بھی کے ضمن میں وہ ایصال ثواب کو لے آتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ جانور ذبح کرتا ہے اور ذبح کرتے وقت کہتا ہے کہ میں اسے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں اور اس کا ثواب میں پیش کرتا ہوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، تو وہ کہتا ہے دیکھو جناب یہ اس کے ضمن میں آ گیا اور یہ سراسر یہ شرک، حالانکہ اس میں شرک والی بات ہی کوئی نہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر ذبح کرتا ہوں، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حضرت شیخ عبد القادر کو چھوڑ کر رسول اللہ کے نام کے اوپر بھی ذبح کرے گا تو وہ بھی حرام ہی ٹھہرائے گی۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس جانور کو وہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ذبح کرتا ہوں تو وہ بھی بلا شبہ وہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس جانور کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرتا ہوں فلاں بندے کی طرف سے یا فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، تو پھر اس میں کسی طرح کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ایسا جانور جو گلا گھونٹ کر مرے تو وہ بھی تمہارے اوپر اس کا کھانا بھی وہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ بے دھاری چیز سے اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا جانور ہے جو کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، اگر یعنی وہ اسی حالت کے اندر مر جائے۔ تو اس کے بعد پھر اسی سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا جو اگلا مضمون ہے وہ قصہ حابیل اور قابیل ہے کہ ان دونوں کے واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور آخر میں اہل کتاب کی گمراہی کا سبب بیان کیا۔ اور اہل کتاب کی گمراہی کا سبب کیا ہے کہ وہ امر بالمعروف نہیں کیا کرتے تھے، کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کرتا، کوئی برائی کرتا، کوئی بھی جرم کرتا تو اس کو منع کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور وہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل نئے پارہ کے خلاصہ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔